السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرے محترم الحمدللہ محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 سے میرے محترم۔ اس مبارک آیت میں میرے محترم یقیناً الحمدللہ آپ دیکھیں گے ایک سے زیادہ مضامین ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے آپ کے لیے، مگر شروع کا جو میرے محترم شروع کا جو مضمون ہے یا پیغام ہے وہی ہے میرے محترم آز اٹ از جو آیت نمبر 149 میں آیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، جی در حقیقت ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، مگر مخاطب کیا جاتا ہے ہمیں بعض باتوں کے لیے، اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، اصل مخاطب ہم ہیں امت مسلمہ یا امت محمدیہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس خطاب کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، جس سے محترم دیکھے فرمایا گیا 149 میں یہی آیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، امید ہے کہ آپ نے الحمدللہ یہ لیکچر الحمدللہ آ گیا ہے، یوٹیوب پہ آ گیا تھا الحمدللہ، امید ہے کہ آپ نے اس کو سنا ہوگا۔ پھر میرے محترم ضرور سنا کرے دوبارہ، ورنہ ایک دفعہ میں آپ سمجھ نہیں سکیں گے میرے محترم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم یہاں دیکھیے، یہاں وہی پیغام وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ بتایا آپ کو، یہ محاورتاً کہاں جا رہا ہے، بیکوز اگر آپ اس کا لٹرلی میننگ اٹھائیں گے تو کیا مطلب؟ جہاں سے نکلیں، کیا مطلب جہاں سے نکلیں؟ جہاں سے نکلیں تو لوگوں نے جو مطلب اٹھایا جہاں سے نکلیں، آپ نماز کے لیے کہاں لکھا ہے میرے محترم؟ بتا دیا آپ کو میرے محترم، قرآن کریم میں آپ کو بتا دیا گیا، جب اللہ رب العزت والجلال نے میرے محترم نماز کا تذکرہ فرمایا تو کلیئر وہاں کہہ دیا گیا، کلیئر میرے محترم 2 آیات ہیں قرآن کریم کی جہاں اللہ رب العزت والجلال نے کلیئر وہاں بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے میرے محترم۔ جی یہاں دیکھیے
پہلی آیت میرے محترم جو آتی ہے، یہاں پہلی آیت جو آتی ہے جب فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا جی اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ مائدہ میں جو بات آتی ہے میرے محترم، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 ہے جی، سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر ہے میرے محترم 6، آیت نمبر 6 ہے سورہ مائدہ کی۔ دیکھیں وہاں کلیئر آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے، نماز کا ارادہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فاغسلوا، تو کنڈیشن لگا دی، مشروط کر دیا وضو سے میرے محترم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو قبلہ رخ یہاں کر لیجیے یا وہاں کر لیجیے میرے محترم۔ یہاں زبردستی ایک اس آیت کا ترجمہ، انٹرپریٹیشن غلط کی جاتی ہے۔ بہرحال میرے محترم وہ مسئلہ نہیں ہے، تو ہمیشہ مسلمانوں نے کیا ہے اور کرتے رہیں گے تا قیامت میرے محترم جی۔ اپنے تھیوری بنائیں گے اور اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو بدل دیں گے میرے محترم، قرآن کی انٹرپریٹیشن کریں گے، اس کے تفسیر و توجیہ کریں گے اپنی تھیوری کے مطابق۔ تو یہاں بھی یہی کوشش کی گئی، حالانکہ بتایا کہ یہ محاورہ ہے میرے محترم۔ کیا مطلب من حیث خرجت، یعنی آپ اگر کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں اور آپ کو وے آؤٹ چاہیے، یہ قرآن میں ہی سو تعلیم ہے میرے محترم جی، آپ کو وے آؤٹ چاہیے نکلنے کے لیے، تو فرمایا آپ نے کیا کرنا ہے میرے محترم، آپ نے کیا کرنا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ گائیڈنس لیجئے مسجد حرام سے۔ اور بتائے الحمدللہ آپ کو محترم، یہی اصل تعلیم ہے قرآن کریم میں جب آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ جی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جی، اگر تنازع ہو جائے آپ میں، اگر آپ میں سے تنازع ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں، تو کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آیت نمبر 59 کی، التوبہ کی 9 کے 59، اگر تنازع ہو جائے یعنی اگر کسی مسئلے میں آپ پھنس جائیں تو آپ نے کہاں اس کا حل نکالنا ہے، ردوہ الی اللہ، اس کو آپ لوٹائیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بتایا آپ کو مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے میرے محترم جی، اور بتایا آپ کو کتاب الہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، اور میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا سب سے عظیم دلیل ہے۔ اس نے کہہ دیا گیا کہ آپ جب بھی نکلیں، جب بھی کسی مسئلے میں اللہ نہ کرے الجھ جائیں، تو آپ نے اپنا چہرہ کرنا ہے مسجد حرام کی طرف، یعنی وہاں سے آپ نے سلوشن لینا ہے۔ کیا مطلب مسجد حرام کی طرف رخ کا کیا مطلب ہوا؟ مسجد حرام میں کیا ہے؟ بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کس کی نشانی دے رہا ہے؟ کتاب الہی کی میرے محترم جی۔ تو اصل پیغام یہی تھا جس کو نہیں سمجھا گیا کہ آپ ہر معاملے میں رجوع کریے قرآن کریم کی طرف، تمام ہدایت، گائیڈنس، رہنمائی، سلوشن صرف آپ کو کتاب الہی میں ملے گا میرے محترم۔ دیکھا آپ نے، یہاں دو باتیں ہیں، ایسا نہیں ہونے دیا میرے محترم جی۔ روایات کو میرے محترم روایات کو لیا ہے مد مقابل قرآن کریم کے جی۔ اسی میں تم آج ماشاءاللہ محنتیں ہو رہی ہیں، آج ماشاءاللہ عالم کون ہو گیا جو روایات کو جانتا ہے، جو بتائے صاحب فلاں نے روایت کری فلاں سے، اور فلاں کے والد کا نام یہ تھا، والدہ کا نام یہ تھا، یہاں پیدا ہوئے وہاں مرے، مگر قرآن کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا میرے محترم جی۔ احادیث و روایات کے بارے میں ان کا علم ہے، اسی پہ فخر کرتے ہیں۔
میرے محترم 3 صدی کے بعد احادیث کا رجحان پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رجحان پیدا ہوا، اور وہ ہے فقہا حضرات کا، مسائل کو جاننے والے۔ جی تو میرے محترم آج عالم کون ہے؟ جو مسائل کو جانتا ہے، بس وہ ہے عالم۔ ماشاءاللہ نماز کے 1000 مسئلے، وضو کے 2000 مسئلے، ماشاءاللہ یہ ہے علم۔ میرے محترم تو علم کیا رہ گیا؟ روایات اور فقہا کے پاس، بس فقہا کیا اجتہادات، اپنی مرضی کے اجتہادات۔ تو قرآن کہاں گیا میرے محترم؟ کوئی آج بات کرتا ہے قرآن کریم سے؟ کوئی آج ہمیں بات سمجھاتا ہے قرآن کریم سے؟ نہیں میرے محترم، تفسیر قرآن بالقرآن کا تصور ختم ہو گیا۔ قرآن کریم ہمارا مشعل راہ ہے، قرآن کریم سے ہم نے تمام اپنے مسائل کو سمجھنا تھا اور گائیڈنس حاصل کرنی تھی، وہی پیغام یہاں دیا جا رہا ہے، مگر اس پہ مبارک پیغام کو ٹویسٹ کر کے قبلے پہ لے کے بس قبلہ کر لو۔ صاحب قبلے سے کیا ہوگا میرے محترم؟ لاکھ انسان خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رخو کے نماز پڑھ لے، مگر اگر اس کا دل صنم آشنا ہے، کیا ملے گا اسے نماز میرے محترم؟ یہ ظاہر پرستی، یہودیوں کی تعلیم، جی ظاہر پرستی۔ اچھا دوسری بات میرے محترم، یہ مخاطب اول قرآن کریم کے میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جی آپ پر ہی، آپ کے دل انور پہ کتاب الہی کو نازل کیا گیا، آپ کو ہی کتاب عطا کی گئی میرے محترم۔ اسی نے مخاطب اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے طفیل، ان کے توسط سے پھر تمام انسانیت آگے چلتی ہے۔ تبھی قرآن کریم میں ہمیشہ آپ سے کیوں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ اگر کسی مسئلے میں پھنس جائیں اور مخرج اور آپ کو وے آؤٹ چاہیے ہوگا، تو آپ اپنا توجہ کر لیجئے، یعنی اب آپ کہاں سے حاصل کریں گے گائیڈنس؟ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کس سے لیں گے؟ کتاب الہی سے۔ ٹھیک میرے محترم، پہلا مضمون یہ آ گیا آیت نمبر 150 کا، جو ریپیٹیشن تھی سیم تعلیم کی، جو آیت نمبر 149 میں کہا گیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں ریپیٹیشن ہے، کیوں ہے ریپیٹیشن؟ آپ بتائیے، آپ کس کے ساتھ اپنی بات کو دہراتے ہو؟ اولاد کو کتنی دفعہ سمجھاتے ہو میرے محترم؟ ہزاروں دفعہ۔ کیوں نہیں کہتے کہہ دیا بس، ایک دفعہ کہنا بہت تھا بھائی؟ نہ، حجت قائم کرنا، اعوذ باللہ۔ یہ فرق دیکھیے، محبت کرنے والا اپنی بات کو دہراتا ہے بار بار میرے محترم، تو اللہ رب العزت والجلال جب اپنے پیغامات کو دہرایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، جی محبت کا مظہر ہے اپنی بات کو دہرانا، بار بار دہرانا، ریمائنڈر دیتے رہنا میرے محترم، یاد دہانی کراتے رہنا، یہ محبت کا مظہر ہے، یہ فرق ہے۔ یہ کتاب الہی ہدایت نامہ ہے، جی احکامات کا مجموعہ نہیں ہے جیسے یہودی کہتے ہیں میرے محترم، احکامات الہی۔ احکامات الہی نہیں ہمارے قرآن میں، نصیحتیں ہیں، یہ مکمل کموٹمنٹس، مکمل یہودیوں کا جملہ ہے میرے محترم، اس کو مسلمان فخر کے ساتھ دہراتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا دہرا رہے ہیں میرے محترم۔ ان کو نہیں پتا کہ احکامات ظالم و جابر حاکم نافذ کرتا ہے، جی جب آپ احکامات الہی کہیں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم و جابر حاکم ہیں ہمارے حکمرانوں کی طرح، جی اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں ہے نا صاحب، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہیں۔ مگر دیکھیں ایک اور مسئلہ کہاں سے بگاڑ ہوا
جب انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے حاکم، جی تو حاکم کا مطلب عربی لغت میں کیا ہے میرے محترم؟ حکم یحکم، حاکم کا مطلب قرآن کریم میں عربی زبان میں احادیث مبارکہ میں ہے، حاکم کا مطلب ہے فیصلہ فرمانے والے، جی قاضی صاحب، جج کرنے والے، ججمنٹر سنانے والے، حاکم کا مطلب ہے انصاف کرنے والے، قاضی ہیں میرے محترم۔ مگر ہمارے مسلمانان بر صغیر نے حاکم کا مطلب لے گئے بادشاہ سلامت کے لیے اور حاکم کے لیے۔ دیکھا آپ نے صاحب، یہ ٹویسٹ کیا میرے محترم، جہاں بھی قرآن کریم میں آتا ہے، جیسے سورہ التین والزیتون میں آتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، والتین والزیتون کی سورہ، اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا کیا مطلب میرے محترم؟ کیا اللہ تعالی سب سے بہترین، سب سے فیصلہ فرمانے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے نہیں ہیں؟ فیصلہ فرمانے والے میرے محترم، ظالم و جابر حاکم نہیں، مگر وہی ہوا جیسے جلال کا مطلب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی، اکورڈنگ سورہ رحمان 2 دفعہ آتا ہے ذوالجلال والاکرام، الجلال عظمت والے، بڑائی والے، کبریائی والے۔ ہمارے مسلمانان بر صغیر نے اس کا ترجمہ اٹھایا غضب والے، غصہ کرنے والے، جلانے والے۔ دیکھا آپ نے صاحب، اس نے کہتا ہوں عربی زبان کو سیکھیے میرے محترم، بس ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو لوگ عربی جانتے ہو تو سب سے بڑے بد کردار ہیں، صاحب اس کا ہمارا ان سے کیا تعلق؟ ہم تو اپنی رہنمائی چاہتے ہیں نا صاحب۔ کہتے ہیں آپ ہمیں عربی پڑھا رہے ہیں اور وہ تو خود عرب لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ سب سے بڑے بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ ان کا عمل، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بتا دیا کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہم عربی زبان اس لیے سیکھتے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور رہنمائی اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں۔ اس لیے میرے محترم یاد رکھیے، حکم اور حاکم کا مطلب قرآن کریم میں فیصلہ فرمانے والا، یہ ہمارا ظالم و جابر حاکم نہیں ہے میرے محترم، اسی لیے احکامات نہیں ہیں۔ تو بتا دیا کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں تبھی دہرایا جاتا ہے، ٹھیک۔ آگے اب دیکھیے آیا دوسرا مضمون، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَحَيْثُمَا اور جہاں بھی آپ ہوں، جہاں بھی آپ ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تو آپ بھی اپنا چہرہ کر لیا کریں شطرہ، اس کی طرف۔ وہی پیغام میرے محترم امت محمدیہ کو اب دوبارہ وہ پیغام دہرایا جا رہا ہے۔ پہلے پیغام دیا گیا میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے طفیل، ان کے ذریعے۔ اب یہاں کلیئر ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی اے اہل ایمان، وحیثما کنتم، یہاں اس سے پہلے میرے محترم ایک جملہ ہے جو محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا پھر یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، جی اے اہل ایمان، ومن حیث خرجت، یہاں وہی بات گئی جہاں سے بھی آپ نکلیں، یعنی جس مشکل سے بھی آپ نکلنا چاہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ، جس مشکل سے بھی آپ سب نکلنا چاہیں، اس کا وہی طریق، وہی پیغام دہرایا جا رہا ہے۔ فَوَلُّوا تو آپ گائیڈنس لے لیا کریں، کہاں سے؟ مسجد حرام سے۔ مسجد حرام میں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر
اللہ کے گھر کس بات کی دلالت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی دلالت دے رہا ہے۔ جی وہی پیغام دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ کتنا اہم پیغام تھا میرے محترم کہ ہر مسئلے میں رجوع الی القرآن ہونا چاہیے تھا۔ آئیے قرآن کریم کی طرف، ہر بات قرآن کریم سے ہی کرتے، قرآن کریم سے ہی ہر بات کو ثابت کرتے۔ جی مگر آج اس کا فقدان ہے۔ ہر کوئی میرے محترم دین کو سمجھ رہا ہے روایات سے اور فقہا سے، قرآن سے کوئی نہیں سمجھ رہا میرے محترم۔ نہ قرآن تو وظیفوں کی کتاب ہو کے رہ گئی، وظیفوں کی کتاب، بس وظیفہ بتا دیجیے قرآن سے، وظیفوں کی کتاب ہو کے رہ گئی، عمل کی کتاب نہ رہی میرے محترم۔ دیکھا آپ نے کتنی محنت کی گئی؟ جی آج تک محنت کی جا رہی ہے میرے محترم۔ قرآن کریم کی طرف آنے کے لیے کوئی نہیں اجازت دیتا، روکا جاتا ہے قرآن کریم سے کہ قرآن مت پڑھیے، آئیے ہماری بنائی ہوئی کتابیں پڑھ لیجیے۔ ہم نے جو کتابیں لکھی ہیں یہ ہے اصل اسلام کا نصاب، ہم نے بنایا ہے آپ کے اسلام کا نصاب۔ قرآن اللہ نے اس کو اسلام کا دین کا نصاب قرار دیا، وہ غلط ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے لوگوں نے جو لکھا، ہمارے بزرگوں نے جو لکھا، یہ ہے اصل اسلام کا نصاب، اس کو پڑھیے میرے محترم۔ سبوں نے اپنا اپنا نصاب بنایا میرے محترم اور کتاب الہی سے دور رکھا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں ان کا شکوہ کوٹ کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا شکوہ کریں گے۔ جی سورہ الفرقان ہے، سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30۔ ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیے گا، آئینہ ہے میرے لیے، ہمیشہ سوچتا رہوں۔ فرمایا وقال الرسول، اور فرمائیں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ربی، رب کریم، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ اور ہجرہ کا مطلب ہے مائگریٹ کرنا، کسی جگہ سے کسی دوسری جگہ کی طرف۔ جی حجر کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے، ترک کرنا نہیں ہے، نہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا لینا جو ہوا۔ قرآن کو چھوڑ کر میرے محترم روایات اور فقہا کی باتوں کو مقدم کیا گیا۔ آپ کے سامنے ہے آج یہ شکوہ، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر میں اس شکوے سے بچنا چاہتا ہوں میرے محترم تو مجھے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ کوئی جوڑے نہ جوڑے ہمیں کوئی تعلق نہیں صاحب، ہم جڑنا چاہتے ہیں بس خیر کے ساتھ، اپنی فکر کرنی ہے ہم نے، ہم جڑ جائیں قرآن کریم سے۔ اور دیکھیے انتہا تو یہ ہے میرے محترم کہ قرآن کریم کی بات کرنے والے کو مذمت کی جاتی ہے۔ جی کہتے ہیں صاحب یہ قرآنی ہو گیا۔ اگر کوئی قرآن کو کوٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ قرآنی ہو گیا، یعنی صاحب قرآن ہونا مذمت ہو گیا، اور صاحب روایت اور صاحب فقہ ہونا یہی دینداری ہو گئی۔ دیکھا کیسے بدل دیا لوگوں نے۔ ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ان کے پاس ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو چاہیں کر رہے ہیں میرے محترم۔ تو آج اگر بیچارہ کوئی کہتا ہے، اگر اپنی ہر بات میں اگر وہ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب یہ قرآنی ہو گیا، یہ واجب القتل ہے، قتل کر دیا جائے اس کو۔ ہر کے مطلب قرآنی ہونا، اس کی فضیلت تو میرے محترم حدیث میں بھی آتی ہے، بتایا تھا آپ کو۔ ترمذی شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، آنر دیا جا رہا ہے اہل القرآن کو۔
اہل الحدیث کو نہیں، نہ اہل الفقہ، اس لیے کہ سب بعد میں آئے ہیں میرے محترم، ان کی فضیلت کہاں سے آ سکتی ہے؟ جو میرے حبیب میرے آقا ہم کے دور مبارک میں تھے وہ اہل القرآن تھے، تمام صاحب قرآن. تبھی آپ نے فرمایا میرے محترم، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بأمی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. یہ مبارک فضیلت اللہ نے اہل قرآن کو عطا کری. فرمایا قرآن والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے الحمدللہ. تو میرے محترم احتیاط کرنا ہے. جی یہی تعلیم دی گئی تھی کہ ہر مسئلے میں قرآن کی طرف آئیے، بس قرآن کی طرف آئیے. اور یقیناً الحمدللہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی وضاحت کے لیے یقیناً میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بأمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. جی یقیناً، مگر اتنا سمجھ لی ناممکن ہے میرے محترم جو روایت قرآن کریم کے اگینسٹ جا رہی ہو وہ میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بأمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہو سکتی، ناممکن. آپ تو قرآن کی تشریح فرماتے ہیں، تفسیر فرماتے ہیں، توضیح فرماتے ہیں، اس کے اگینسٹ معاذ اللہ آپ نہیں جا سکتے. مثال کے طور پر جب قرآن کریم میں فرما دیا جی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغویات سے، بے شمار آیات، بہرحال یہ سورہ مومنون ہے میرے محترم الحمدللہ. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 3 ہے والذین هم، اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں یہ اہل ایمان. ٹھیک، آگے میرے محترم سورہ الفرقان میں آ گیا جی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لوگ گزرتے ہیں لغویات سے تو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. یہ آیت نمبر ہے 72 میرے محترم. اور اسی میں ہے سورہ الفرقان 25 میں کیا آیا؟ آیت نمبر 63 فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو وہ سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں. برائیوں سے خود دور رہتے ہیں، اعراض ان کے ساتھ شمار نہیں ہوتے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اب آپ روایتیں بنا لی گئے کہ نہیں صاحب جب آپ کوئی گناہ یا غلط کام دے کے اس کو اپنے ہاتھ سے روکیے، وائلنس سے کہا جا رہا ہے. قرآن نے تو کہا سلامتی کا پیغام دے کے گزر جاتے ہیں، اعراض خود دور رہتے ہیں نا برائیوں سے. بس یہ ہے ہمارا کام، برائی کو ختم کرنا ہمارا کام نہیں ہے، مگر روایتیں بنانی کہ نہیں صاحب برائی کو ختم کریے اپنے ہاتھ سے. وائلنس اور فساد فی الارض سکھایا جائے گا حدیث کے نام پہ. دیکھا آپ نے؟ ہاتھ کو اپنی برائی سے ختم کریے. برائی سے ختم نہیں کر سکتے تو آپ زبان سے ختم کریے، وہ بھی وائلنس. آپ کسی کو برا بلا کہیں گے وہ چپ رہے گا، آپ کو سلوٹ مارے گا، آپ کی زبان کاٹ دے گا میرے محترم. جی آپ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے، آپ کے ہاتھ کو توڑ دے گا. وہ کر کے دیکھ لیجئے. کھیل تھوڑی ہے دین، اعوذ باللہ. مگر ہمیں سکھا گیا نہیں، آپ کو حق ہے. پتہ نہیں کس بات کا حق ہے صاحب ہمیں. فرمایا آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیے، زبان سے روک سکتے دل سے روکیے. اعوذ باللہ. ایک مثال دی اور بہت ساری روایات میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں درس قرآن کے دوران الحمدللہ. جی جو بھی روایتیں بنائی گئی میرے محترم صرف
قرآن کریم کو غلط ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ہو گیا نا. اب کوئی بھی میرے محترم اور بھی آیات ہے، کوئی نہیں تذکرہ کرتا ان کا، روایات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہم برائی کو ختم کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ویری گڈ. قرآن نے کیا کہا میرے محترم صاحب؟ قرآن نے برائی کو کیسے فیس کرنا ہے قرآن تعلیم نہیں دی ہے؟ بالکل دی ہے الحمدللہ. برائی کے بارے میں، برائی کے حوالے سے ہمارا کیا ری ایکٹ ہونا چاہیے قرآن تعلیم نہیں دی ہوگی؟ جی بالکل دی ہے میرے محترم. مگر جب ہم کو بتایا کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ روایات میں ہے، جی قرآن تو بس وظائف کی کتاب ہے، یہ ہے. دعا بتا دیجیے، شادی ہو پہلے شادی نہیں ہو رہی اس کی نہیں دعا، شادی ہو گئی شادی بہتر چلتی رہے اس کی نہیں دعا. اچھا صاحب اب کیا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی دعا. اچھا جی، اور اولاد ہو گئی اب اولاد نیک رہے اس کی دعا. یہی ہے میرے محترم. کبھی کسی نے پوچھا قرآن کریم سے کوئی بات، ہمیں علم کی بات بتا دیجیے، کوئی حکمت کی بات بتا دیں، کوئی خیر کی بات بتا دیں. اس کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم. ہمارا دین روایات میں ہے اور مسائل میں ہے، قرآن میں دین نہیں ہے. اتنا بڑا میرے محترم الزام لگا گیا. اب آپ سنیے میرے محترم، دیکھیے فرمائے. اب یہاں دیکھیے، اب تیسرا مضمون اس سے ریلیٹڈ ہے. بہرحال لئلا یکون للناس علیکم حجہ، لئلا تاکہ نہ ہو للناس لوگوں کے لیے علیکم آپ پر حجہ، آپ پہ حجت نہ رہے لوگوں کی. میرے محترم بتایا تھا آپ کو میرے محترم، قرآن کریم میں ایک حجت ہے، ایک برہان ہے. جی تو حجت میرے محترم کیا ہوتی ہے؟ ناقابل تردید دلیل. حجت میرے محترم، جی حجت ہوتا ہے واضح ترین دلیل. واضح ترین دلیل کو حجتن کہتے ہیں، اور برہان اس کا اعلی مقام ہے. برہان کیا ہے؟ وہ ہے میرے محترم ناقابل تردید دلیل. اب دیکھتے ہیں میرے محترم یہ بات کہاں آئی ہے؟ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے حجت نہ ہو آپ کے اوپر، یعنی کوئی آپ کے خلاف وہ کوئی دلیل نہ دے سکیں، کوئی بات نہ کر سکیں. جبکہ ایسا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. لوگوں کو تو کام ہے تنقید کرنا اور اعتراض کرنا اور برائی کرنا، وہ کرتے رہیں گے تا قیامت. مگر یہاں صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہا گیا. جی یا تو ہم کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب یہاں جب قبلے کی بات ہو گئی تو مسئلہ ختم ہو گیا. یہودیوں نے مان لیا ہمارے قبلے کو فار ایگزامپل، یا کرسچن لوگوں نے مان لیا. کس نے مانا میرے محترم؟ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن یہ جملہ ہو بہو کہاں آتا ہے. آئیے سورہ میرے محترم النساء کی طرف آتے ہیں، اور یہاں دیکھیں فرما دیا گیا رسلا مبشرین و منذرین، رسول بشارت دینے والے، و منذرین آگاہ کرنے والے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ پہ حجت نہ کوئی رہے رسول بھیجنے کے بعد. کیا واضح ہو گیا میرے محترم؟ تفسیر قرآن بالقرآن سے بات واضح ہو جائے گی. یہاں کیا اشارہ مل گیا؟ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو آپ پر حجت نہ ہو. نہیں صاحب، تاکہ لوگوں کو لئلا یکون للناس علی اللہ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہ حجت کوئی باقی نہ رہے.
جو وہ آپ پر پیش کر سکیں، علیکم جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ کیا مطلب میرے محترم اس مسئلے کا؟ جی بتایا جا رہا ہے میرے محترم، ابھی بات آئے گی ہمارے ساتھ، چوتھا مضمون جو شروع ہوگا اس میں اور وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیں میرے محترم، بتایا جا رہا ہے مقصد بعثت انبیاء اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی کا مظہر، جو کل آپ کو بتایا میرے محترم۔ جی کیا اللہ تعالیٰ نے گناہوں پہ پکڑ لیا فوراً عذاب نازل کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ جب میرے محترم قومیں گناہوں کی دلدل میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی، جی، اور نافرمانی کا انتہائی حد تک پہنچتی چلی جاتی تھیں، تب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام بھیجتے تھے کہ جائیے ان کی اصلاح کیجئے، ان کی رہنمائی فرمائیے۔ وہی میرے محترم سورہ النساء میں، جی معذرت آیت نمبر آپ کو شاید نہیں بتائی، معذرت ہو، آیت نمبر دیکھ لی محترم، یہ آیت نمبر ہے 165 میرے محترم، 165 ہے سورہ النساء کی 4 کی 165۔ فرمایا ہم بھیجتے ہیں رسولان مبشرین و منذرین، ہم بھیجتے ہیں رسول بشارتوں کے ساتھ ومنذرین آگاہیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ دیکھیے کیوں میرے محترم، لئلا یکون للناس، یہ آیت نمبر 165، وہاں اس کو سمجھیں گے اور اس کی تناظر میں اس مبارک آیت کو سمجھیں گے 150 of سورہ البقرہ۔ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں نا میرے محترم، ایک ہی ٹاپک کو اللہ تعالی مختلف مقامات میں بیان فرماتے ہیں، ٹھیک؟ تو وہاں فرما دیا گیا وہاں مقصد بعثت انبیاء بیان کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی کا مظہر کیا ہے۔ فرمایا ہم نے رہنمائی کر دی لئلا یکون للناس، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہ ملے رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ یعنی لوگ یہ نہ کہیں جیسے آتا ہے میرے محترم، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى۔ آئیے ان کے ایک حجت اور ان کی ایک دلیل کہ وہ کس طریقے سے نافرمانی کی بات کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں میرے محترم، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر 134 ہے میرے محترم۔ کیا کہتے ہیں؟ لولا ارسلت الینا رسولان، آپ نے کیوں نہیں ہم پہ کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، تم آپ کی نشانیوں کے پیروی کرتے پروردگار عالم، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم رسوا ہوتے اور ہم ہم باقاعدہ ذلت رسوائی میں مبتلا ہوتے چلے جاتے۔ دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ کب کہتے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ان کو ہم ہلاک کر دیتے عذاب سے اس سے پہلے، لَقَالُوا، تو کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، آپ نے ہم پر کوئی رسول کیوں نہیں بھجوائے۔ دیکھا، یہ ہے تو اللہ اس کا صدباب فرما دیا کہ ہم نے رسول بھیج دیے، ختم۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ یہ تہمت نہیں لگا سکتا جیسے یہ لوگ لگا رہے ہیں سورہ طٰہٰ 22 میں 134 میں لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر رسول کیوں نہیں بھیجے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسول جب بھیج دیے اب ان کے پاس کوئی اعتراض یا تہمت لگانے کا اب ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں باقی رہے گا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحیمی اور کریمی کا تذکرہ فرما دیا کہ آپ کو گائیڈنس دے دی گئی، اور گائیڈنس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی کیا ہے؟ پہلی گائیڈنس یہ ہے
کہ باقاعدہ آپ کے دل میں پیدائشی طور پر دین فطرت کو ودیت کر دیا گیا. الحمدللہ. یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی. نمبر 2 میرے محترم، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا آپ کی تصدیق کرنے کے جو کچھ آپ کے اندر موجود ہے اس کو سکن کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. مزید آسمانی کتاب نازل فرمائی اس کی تصدیق کرنے کے لیے جو آپ کے اندر ودیت کر دیا گیا پیدائشی طور پر. اب اس کی تمام 3 عظیم ذرائع کے بعد اگر آپ پھر نہ مانتے ہیں تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور ہوا؟ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی میرے محترم. جی یہاں پورے دین کی بات ہو رہی ہے میرے محترم. جی رسول جو آتے ہیں بشارتیں دینے کے لیے، آگاہی کرنے کے لیے صرف قبلے کی بات کرنے آتے ہیں؟ نہیں میرے محترم، تمام دین الہی کی بات کرنے آتے ہیں. وہی آپ کو جو بتا رہا ہوں میرے محترم، تو متوجہ ہو جائیے مسجد حرام کی طرف، یعنی کتاب الہی کی طرف. یہ تعلیمات الہی کا مجموعہ آپ کو دیا گیا ہے، اس پہ عمل کیجئے تاکہ لوگوں کو آپ پر، علیکم سے یہاں مراد میرے محترم، یہاں ہم نے بریکٹ لگانے ہوں گے. ماشاءاللہ مسلمان تو بریکٹ لگاتے ہی ہیں میرے محترم. دیکھ لیجئے آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ کوئی بھی ترجمہ ہو انگلش کا اردو کا، ماشاءاللہ بریکٹس لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. کہاں سے لگایا آپ نے بریکٹس؟ کس نے آپ کو الاؤ کیا؟ یا تو پھر آپ لکھی سا بریکٹ ہماری طرف سے ہے نا، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. مگر شو یہ کیا جاتا ہے کہ بریکٹس بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے ہیں. نہیں میرے محترم، بہت بڑا دھوکہ ہے. بریکٹس انسان لگاتا ہے اپنی، کہیے نا پہلی وضاحت کر دیجئے کہ صاحب جو بھی بریکٹس میں لکھا گیا وہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، میری. اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں اس سے، کوئی نہیں کرتا اسے. کوئی خریدے گا نہیں نا، کوئی قرآن کا خریدے گا نہیں، نا کوئی پڑھے گا ہی نہیں جب تک پڑھانے والا یہ نہ کہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں خدا مجھ سے کہلوا رہے ہیں. سبوں نے یہ کیا، سبوں نے حکمرانی اور بادشاہت کی، ظلم اور قتل کیا. سبوں نے کہا in the name of Allah، in the name of God. وہی جو کرسچن نے سکھایا وہی ہمارے مسلمان کہتے ہیں. آج جس کو دیکھ لیجیے، جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ماشاءاللہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور کیسے حاکمیت کو حاصل کرتے ہیں، مگر قبضہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے. بہرحال یہی ہوتا رہا ہے. دین عقیدہ اصل میں ضروری ہے میرے محترم. بہرحال تو میرے محترم یہاں کہہ دیا گیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس آپ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کے خلاف کیا مطلب؟ کون سی حجت؟ اللہ تعالی کے بارے میں آپ کے خلاف نہیں. علیکم سے یہاں مراد آپ نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم تفسیر قرآن بالقرآن کو سمجھیں گے یہی ہوگا اللہ تعالی کے خلاف کوئی حجت ان کے پاس باقی نہ رہے، یعنی کوئی شبہہ، کوئی غلط بات ان کے پاس باقی نہ رہے جو وہ آپ پر مسلط کریں کہ سر آپ کے رب نے ایسا کیا. یہ تھا میرے محترم. علیکم سے مراد آپ پر نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی ان کو موقع نہ ملے اعتراض کرنے کا، جن اعتراضات کی بارش وہ آپ پر کریں. تو علیکم کے مراد آپ پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراضات جو ہیں وہ آپ کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ تھا میرے محترم. لوگوں نے سمجھا کہ ہم پر، ہماری انسانوں کی کیا حیثیت ہے میرے محترم. جی کون میرے محترم اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ دین کا پیمانہ ہے؟ اعوذ باللہ. دین کا پیمانہ
اور دین کا حقیقی مظہر صرف اور صرف میرے محترم میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداؤہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نہ تھا نہ ان سے پہلے کوئی تھا. جی کوئی نہیں ہے. کون ماشاءاللہ اپنے آپ کو پیمان حق قرار دیتا ہے؟ آج تو خیر سبھی اپنے آپ کو قرار دیتے، مسئلہ نہیں ہے. تبھی اس آیت کو غلط سمجھا گیا میرے محترم. تو یاد رکھیے یہاں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہاں بریکٹ لگائیے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت لوگوں کے پاس باقی نہ رہے. جب آپ قرآن کو لوگوں کے لیے پیش کریں گے تو لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. اب جو حجت وہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلاف، وہ ان حجتوں کو آپ پر مسلط کریں گے. آپ سے کہیں گے آپ جواب دیجئے. یہ مراد تھا میرے محترم. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں میرے محترم. فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اب یہاں دیکھیے اگر آپ اللہ کا ہم مطلب اٹھاتے ہیں سوائے جو ان میں سے زیادتی کرنے والے ہیں تو مطلب تو مشکل ہو جائے گی پھر. جی کیا مطلب ہوگا کہ وہ لوگ حجتیں کر سکتے ہیں اللہ کے خلاف جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں. ان کو علاوہ حجتیں کرنا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں اللہ کا مطلب سوائے نہیں لیں گے میرے محترم، بلکہ اللہ کا مطلب ہم قرآن میں اللہ کا ہم اٹھائیں گے اور جی یہاں ہم اس کا اٹھائیں گے مطلب اور. اللہ کا مطلب سوائے نہیں. اگر ہم سوائے کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ میرے خلاف حجتیں کر سکتے ہیں. معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہے. اللہ کا مطلب اور ہے میرے محترم، یہ قرآن سے ثابت الحمدللہ. آئیے سورہ النمل کی طرف چلتے ہیں. سورہ النمل ہے میرے محترم، سورہ نمبر ہے 27 اور آیت نمبر 10 اور 11 ہے شروع میں ہی. جی یہ دیکھیں فرمایا آیت نمبر 10 سے جب فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون. کھول لیجیے سورت. انی بے شک میں لا یخاف نہیں ڈرتے لدی میرے پاس یعنی میرے نزدیک المرسلون یعنی میرے رسول نہیں ڈرتے. یہ آیت نمبر 3 کی اینڈنگ ہو رہی ہے. رائٹ. آیت نمبر 11 کیا ہے؟ الا من ظلم، سوائے جو ظلم کرے. انبیاء ظلم کریں گے میرے محترم؟ المرسلون ظلم کریں گے؟ ہاں نہیں ہو سکتا نا. ہم اس کو یہاں سوائے نہیں اٹھا سکتے. اگر سوائے اٹھائیں گے توہین انبیاء علیہ السلام کی، رسول کی توہین ہے میرے محترم. جی اس لیے ہم یہاں اللہ کا مطلب اٹھائیں گے اور نیا واو استئناف، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں المرسلین سے، انبیاء اور رسول سے کوئی تعلق نہیں. تو آیت نمبر 11 is a separate from آیت نمبر 10. We have to say that. ایسا کہنا پڑے گا قرآن کریم کے اصول کے مطابق. تو اللہ کا مطلب وہاں اور and اور جن لوگوں نے ظلم کیا اور جو ظلم کرے. یہاں بھی میرے محترم اللہ یہاں بھی اللہ کا مطلب اٹھائیں گے اور یہاں سے ایک نیا جملہ کے آغاز ہو رہا ہے. فرمایا والذین، اور جو ظلم کرتے ہیں ان میں سے. گڈ، یہ آ گئی بات. بتا دیے پورے قرآن میں ہے میرے محترم. پورے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں نا فذکر النفعت الذکرى. اے میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بأمی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرمائیے. ان نفعت الذکرى، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے گی. کیا فرمایا؟ سیذکر من یخشی،
یقیناً فائدہ اٹھا لے گا، یقیناً میرے محترم یاد دہانی حاصل کر لے گا، من یخشا، جو خدشہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شقی القلب ہے وہ اس نصیحت سے، اس یاد دہانی سے اجتناب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تو بتا رہے ہیں میرے محترم، آپ جب کتاب الہی کو بنیاد بنائیں گے، مشعل راہ بنائیں گے، الحمدللہ اہل ایمان بھی اس کو بنائیں گے، ٹھیک ہے میرے محترم، اور اس لیے بتایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے خلاف کی حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے لیے کوئی ہدایت نامہ نازل نہ کیا گیا تھا، نازل کر دیا گیا یہ ہدایت نامہ، اب کوئی حجت نہیں رہی، جو حجت پھر وہ آپ کے خلاف، آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ مگر فرمایا اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بتا دیا پورے قرآن میں ہے میرے محترم۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے لوگوں کو رہنمائی کری، اب کچھ لوگ شکر گزار بنے، کچھ لوگ نہیں بنے میرے محترم، جی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں، کچھ لوگ اعراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا، اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، سیاق و سباق کا یہی تقاضا ہے۔ اور جو ان میں سے زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، یس، پھر وہ دیکھیے بات آگئی جو کل بتایا تھے آپ کو، ظلم میرے محترم انسان اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے، جی اپنے آپ کے ساتھ بتایا تھا آپ کو میرے محترم، بے شمار آیات، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے مگر انسان خود اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے میرے محترم۔ اس لیے فرمایا اب یہاں کیا مطلب، کیا زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، تعلیمات الہی کی نافرمانی کر کر، کتاب الہی کی تعلیمات کو پیچھے پھینک کر کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، ہمیں روایات اور مسائل سے بتائیے، روایات اور مسائل، قرآن کو مت کوٹ کیجیے ہمارے لیے، نہ ہم قرآن کی بات کو نہیں مان سکتے، یہ بتایا گیا، جی اس نے فرمایا ان میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کی روگردانی کرتے ہیں، اب ہمیں تسلی دی جا رہی ہے، جی ان کے بارے میں تسلی دی جا رہی، کیوں؟ بتا دیا کہ یہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ یقیناً، اور جو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ غیروں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، جی جو اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے، یہی تو ہے میرے محترم نیگیٹو اپروچ کہ نہ جئیں گے نہ جینے دیں گے، اگر ہمیں راحت نہیں ملی لوگوں کو کیوں مل رہی ہے، اگر ہمیں خوشی نہیں مل رہی لوگ کیوں خوش ہیں، اگر ہمیں کچھ نہ ملا تو لوگوں کے پاس سب کچھ کیوں ہے، چھین لو ان سے یا قتل کر دو ان کو۔ اس نے ہوتا ہے تدارک کر دیا کہ یہ جو نگیٹو لوگ ہیں بیچارے، تعلیمات الہی پہ عمل نہ کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، فساد فی الارض اعوذ باللہ قائم کرنے والے، ان کے شر سے محفوظ رکھ رہا ہے آپ کو، ہم نے آپ کو بچانا ہے ان سے، ہم آپ کو بچائیں گے یقیناً، وہ تو آپ کو وزیر تکلیف دیں گے، اس سے فرما دیا گیا پہلا اسٹیپ کیا ہے، دل کو تسلی دی جا رہی ہے، فلا تخشوہم، آپ ان کا خدشہ مت رکھیے، ایون ان یور ہارٹ، نہ ان کو کوئی اہمیت مت دیجیے، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ آپ کا، جی میرے محترم دیکھیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں صاف آ گیا، جی کیا فرمایا گیا،
فرمایا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسہم، مگر یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، مگر ان کو اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہے. تو یہاں تسلی دی جا رہی کہ دل میں یہ بات نہ پہنچ جائے، آپ ان کا خدشہ مت رکھیے نہ. وَخْشَوْنِي، آپ میرا خدشہ رکھیے، صرف آپ میرا خدشہ رکھیے اپنے دل میں. آپ نے ان کا خدشہ اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے میرے محترم. جی یہاں دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمدللہ آل عمران میں فرمایا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. فرمایا اگر آپ صبر کریں گے اور اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھیں گے. یہ دیکھیں آیت نمبر 120 ہے میرے محترم. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ صبر کریں گے، اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھیں گے، لا يضركم كيدهم شيئا، اللہ اکبر، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے کچھ بھی وہ آپ کو. ان کی تمام سازشیں آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا. You will be safe. Allah will protect you. فرما دیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ حج، بے شک اللہ دفاع کرتے اہل ایمان کا، بچائیں گے اللہ تعالی آپ کو. وہی بات یہاں کی جا رہی میرے محترم کہ آپ ان کا خدشہ مت رکھیے. اور خدشہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اس نے پھر دل کو سیو کیا جا رہا ہے. اگر دل میں کوئی بات آ گئی، یہ سوچ ہے میرے محترم، یہ دیکھیے دل سوچ کا ذریعہ ہے. جی اگر دل میں کوئی سوچ غلط آ گئی تو آپ کی پوری باڈی اس کے مطابق ایڈ کرنا شروع کر دے گی. تو اگر آپ نے کا دل میں اپنا خدشہ پیدا کر دیا، اب آپ گھبرانا شروع کر دیں گے، اب آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اب آپ کوئی بھی آپ سے ڈیسیجن صحیح نہیں نکلے گا، سب غلط ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ آپ نے ان کا خدشہ اپنے دل میں کیوں رکھ دیا. اسی نے آپ دیکھیں میرے محترم ہمیشہ سے میرے محترم، اور خصوصاً چلیے ہم کو تو نہیں پتہ ہمیشہ سے کب سے، چھوڑ دیجئے، جب سے میرے محترم میڈیا آیا ہے، جب سے یہودیوں کو عروج ملا، جی تو ہمارے تمام میڈیا، پرنٹڈ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، سب میں ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے، یہودی سپر پاور ہیں، یہودی سپر پاور ہیں. یہ سنایا جاتا ہے نا صاحب، 50 سال ہو گئے ہمیں یہ سناتے یہودی سپر پاور ہیں، ان سے ڈریے صاحب، ان کے خلاف کچھ مت کہیے. نہ، اگر آپ کچھ کہیں گے تو آپ کے گھر کے اندر گھس کے ماریں گے آپ کو. اتنا رعب، الحمدللہ، اتنا مقام اور مرتبہ اور اتنی عظمتیں کون بیان کرتا ہے یہودیوں کے؟ ہمارے مسلمان بھائی. جی ہمارے بھائی کہتے ہیں نا، کہ مسلمان بھائی کہتے ہیں نماز روزہ رکھنے والے ماشاءاللہ، تہجد گزار، یہ تعلیم دیتے ہیں ہمیں. یہودیوں سے نہ، یہودیوں کے اگینسٹ کبھی مت جائیے صاحب، آپ ان کے سامنے جھکے رہیے. بس وہی دنیا کے مالک ہیں، وہی دنیا کے حاکم ہیں، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو انہیں کیا کیا میرے محترم؟ شیطانی اٹیک، انہوں نے ان کا رعب ہمارے دلوں میں بٹھا دیا. جی حاکم بھی یہی کرتا ہے، حاکم اور ظالم جابر بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی اپنا رعب ہمارے دلوں میں بٹھاتا ہے. جی حکومت کے نام پہ سبھی یوں کرتے ہیں، ان کو پتا ہے دل میں رعب پیدا کر دو، جی رعب دل میں پیدا کر دو، سب لوگ بیچارے چپ ہو جائیں گے. تو قرآن اس کا تدارک کر لیا، فرسٹ آف آل کہا لا تخشوہم، نہ ہٹائیے ان کو، کبھی ان کا خدشہ اپنے دل میں مت ڈالیے. اب آئیے دیکھیں اس کی وضاحت ایک بہت پیاری بات سے، سورہ آل عمران سے ہی میرے محترم، بہت پیاری بات اس میں وضاحت ہو جائے گی.
فرمایا گیا دیکھیں صاحب جی، یہ میرے محترم آیت نمبر ہے 173، اس کو یاد رکھیے ہمیشہ۔ ہم کو تو کہا گیا سپر پاور سے ڈریے، سبھی سپر پاور ہے ماشاءاللہ، مسلمانوں کے علاوہ سبھی سپر پاور ہے، تمام حکومتیں سپر پاور ہیں، ہر مسلمان حکومت ماشاءاللہ سپر پاور ہے، ٹھیک۔ اب میرے محترم آیت نمبر 173 میں کیا فرمایا؟ فرمایا الذین قال لهم الناس، الذین جو لوگ قال لهم الناس، آل عمران کی 173، الذین وہ لوگ قال لهم الناس جب ان سے لوگوں نے کہا، ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا لکم یقیناً انہوں نے آپ کے خلاف جھٹا بنا لیا ہے، سپر پاور ہیں، ڈر کے رہیے۔ اہل ایمان کو ڈرایا جا رہا ہے جی، اہل ایمان کو ڈرایا جا رہا ہے منافقین سے اور یہودیوں سے، ڈر جائیے، فخشوہم کہہ رہے ہیں ان سے، قد جمعوا لکم فخشوہم، یقیناً جھٹا بنا لیا، اخشوہم ڈریے ان سے۔ یہی ہمیں پیغام دیا جاتا ہے نا جی، یہی پورا میڈیا پیغام دے رہا ہے، سپر پاور یہودی ہیں، ان کے خلاف مت جائیے صاحب، دلوں میں رعب ڈال دیا ان کا۔ اہل ایمان کا کیا ریئیکشن تھا سن لیجئے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اہل ایمان نے جب سنا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جھٹا بنا لیا اور بہت بڑا لوگوں کو جمع کر دیا اور یہ کر دیا، ان سے ڈریے۔ اہل ایمان نے کیا کہا؟ فزادہم ایمانا، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، جتنا وہ جھٹا بڑھا رہے ہیں یا اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وقالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ کیا خوب کارساز و مددگار ہیں۔ اگر وہ ان کو سپر پاور کہتے ہیں جو کہ ہے نہیں، اہل ایمان جواب دیتے ہیں کہ آپ تو جھوٹے سپر پاور کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، ہم تو حقیقی سپر پاور کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب رکھتے ہیں۔ حسبنا اللہ، اللہ القوی، اللہ بس اللہ ہماری نہیں کافی ہیں۔ جائیے، آپ کو دنیا کی تمام طاقتیں مبارک ہوں، ہمیں تو صرف اللہ کی طاقت پہ الحمدللہ ہمیں ناز ہے اور فخر ہے میرے محترم۔ اس لیے دل کا تدارک، دل میں مت رعب ڈالیے، اور دیکھیے فرمایا وَخْشَوْنِي، دل میں آپ نے خدشہ رکھنا ہے اگر تو صرف اور صرف اللہ تعالی کا۔ بس آج امت مسلمہ کے دل میں سبوں کا خدشہ ہے، اللہ کا خدشہ نہیں جی، سبوں کا خدشہ ہے۔ حکومتوں سے ڈرنا چاہیے، بہرحال ظالم و جابر ہیں یقیناً، حکومتوں کا خدشہ جی، بوس کا خدشہ، فلاں کا خدشہ، ہر ایک کا خدشہ ہے، اللہ کا خدشہ نہیں میرے محترم۔ امام علی علیہ مقام علیہ السلام کی بات یاد رکھیے میرے محترم۔ بس رکتے ہیں ابھی، بیکوز ایک اچھی بات آ رہی ہے، اس کے بعد مگر وہ ذرا طویل اس کو سمجھانا پڑے گا۔ امام علی علیہ مقام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، من خاف اللہ امنہ اللہ من کل شیء، جو اللہ تعالیٰ کا خدشہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز میں امن پیدا کر دیتے ہیں۔ بیکوز حفاظت کر رہے ہیں نا صاحب، یا خدشہ رکھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا جی۔ تو فرمایا کرتے تھے من خاف اللہ امنہ اللہ من کل شیء، جو اللہ تعالیٰ کا خدشہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے امن عطا کر دیتے ہیں، حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا ومن خاف غیر اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف رکھتا ہے، فرمایا خوفہ اللہ من کل شیء، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈراتے ہیں۔ خلاص
کیا مطلوب تھا؟ خدشہ صرف اللہ تعالیٰ کا دل میں رکھیے، خدشہ، خوف نہیں، جی خدشہ رکھیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا خدشہ اپنے دل میں رکھتا ہے الحمدللہ اس کی ہر چیز حفاظت کرتی ہے میرے محترم۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی کا خدشہ رکھتا ہے تو اس سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پھر خوف آتا ہے اس کو ہر چیز سے۔ آپ کے سامنے ہی میرے محترم اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے میرے محترم 50 اور 100 باڈی گارڈ کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اکیلے چلیے نا، پھر نہیں چل سکتے۔ اپنے آپ کو میرے محترم اپنے آپ کو اسلحہ اور ہتھیار کے درمیان میں رکھتے ہیں، پلٹ پروف گاڑیاں اور پلٹ پروف میرے محترم جہاز اور کیا نہیں میرے محترم۔ دیکھا آپ نے، ہم کو تو ڈرایا گیا کہ وہ سپر پاور ہیں اور وہ خود مکھی سے بھی ڈرتے ہیں میرے محترم۔ جی قرآن نے بتا دیا، دل ان کے کمزور ہیں میرے محترم۔ جو دل اللہ تعالی اور میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت سے خالی ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نا کھوکھلا ہوتا ہے اندر سے۔ تبھی میرے محترم وہ اپنے اس کھوکھلے پن کو کور کرنے کے لیے اپنے ساتھ 100 اور 1000 باڈی گارڈ رکھتا ہے۔ یہی ہوا ہے ہمیشہ سے میرے محترم۔ جی جتنے بھی ظالم و جابر حکمران گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے تا قیامت خیر کے ساتھ، سلسلہ چلے گا میرے محترم۔ کوئی آئے گا دوسرا جائے گا، یہی چلے گا۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ذرا آپ پڑھیے تاریخ کے اوراق اٹھا کے پڑھیے، اگر موقع ہو پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ کس طریقے سے اپنی جان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگوں کو ڈراتے ہیں اس لیے کہ پیچھے سے وار کرتے ہیں میرے محترم۔ جی رات کے اندھیرے میں وار کرتے ہیں، یہ لوگ بزدل ہیں، شیطان لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بتا دیا گیا کہ اللہ کا خدشہ ہونا چاہیے۔ تو صرف یہاں رکتے ہیں، بیکوز اگلی آیت میں بتاؤں گا، اسی آیت میں بھی آ رہا ہے الحمدللہ۔ 5واں مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خدشہ رکھیے، اس کی وضاحت کروں گا۔ جی اس کی وضاحت اگلی الحمدللہ الفاظ میں آ رہی ہے، مگر وہ ذرا تھوڑی سی طویل بات ہے، ان کو آیات سے سپورٹ کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے، بتانے کے لیے کہ خدشہ کا مطلب کیا ہے۔ جی انشاءاللہ